اس مہان مہینے رمضان میں جب افطار کا سمے آتا ہے اور آپ کھجور اپنے منہ میں ڈالنے والے ہوں تو اس تسبیح کو 11 بار پڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کا رزق بدلتا ہے اور کیسے بھلائی کے دروازے آپ کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ یہ عمل آپ کے جیون میں اللہ کی اجازت سے بار بار خوشیاں لائے گا۔ سوچئے یہ کتنا بڑا فضل ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ رمضان کے افطار کے پلوں میں اللہ روزانہ بڑی سنکھیا میں مسلمانوں کو نرک سے چھٹکارا دلاتا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرتا ہے، ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور فضل افطار کے اس مہان سمے پر ان کے اوپر برستا ہے۔ اگر کوئی انسان کھانے سے پہلے صرف 1 یا 2 منٹ اللہ کو یاد کرے اور اس کی تسبیح کرے تو یہ پل اللہ کے لیے بے حد قیمتی ہوتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو یا کھڑا ہو۔ جب افطار کا سمے آتا ہے تو کھجور کو داہنے ہاتھ میں لے کر اپنی انگلیوں پر 11 بار یہ تسبیح پڑھیں، پھر افطار کریں اور دیکھیں کہ آپ کا قدر کیسے بدلتا ہے، آپ کا رزق کیسے بہتا ہے اور آپ کی گھر میں برکت کیسے آتی ہے۔ رمضان کی ہر رات سورج ڈوبنے سے لے کر فجر تک پکار ہوتی ہے، اچھائی پانے والا آؤ برائی چھوڑو، جو معافی مانگے اسے معافی ملے گی، جو رزق مانگے اسے ملے گا اور جو نیک سنتان مانگے اسے اللہ دے گا۔ جنت رمضان سے رمضان تک سجی رہتی ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ہوائیں بہتی ہیں اور فرشتے پرارتھنا کرتے ہیں، ہے رب ہمارے لیے ایسے ساتھی بناؤ جن سے ہماری آنکھیں خوش ہوں اور ان کی آنکھیں ہم پر۔ یہ پل اللہ کے قریب ہونے کے، اس کی محبت اور رجا پانے کے پل ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ رمضان سال کا سب سے بہترین مہینہ ہے۔ جیسے نبی یعقوب کو ان کا پیارا بیٹا یوسف تھا، ویسے ہی رمضان اللہ کا سب سے پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے مہتو کو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ ہے ایمان والو، تمہارے پر روزہ فرض کیا گیا جیسے پہلے والوں پر تھا، تاکہ تم تقوی پراپت کرو۔ اگر کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو بعد میں اس کی سنکھیا پوری کر سکتا ہے، لیکن اسے کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ پاک مہینے اور یہ مبارک دن جیون میں بار بار نہیں آتے۔ اللہ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کو بنا حساب کے ان کی محنت کا پورا انعام ملے گا۔ یہ پل تیزی سے نکل جائے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ روزہ واستو میں کیا ہے؟ صبر، انتظار اور اپنی ہوس چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ افطار کے قریب اور منٹوں پہلے وضو کریں اور اپنی میز پر بیٹھیں، چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں، پروش ہو یا مہیلا، صرف 1 منٹ لیں اور یہ عمل کریں۔ یہ 1 منٹ آپ کا قدر بدل سکتا ہے، آپ کے حالات سدھار سکتا ہے اور آپ کے دن خوشیوں سے بھر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ نے بتایا کہ رمضان میں انسان کے عمل 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے اور جتنا چاہے اتنا بڑھاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کہتے ہیں روزہ میرا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ اپنے کھانے اور اچھاؤں کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ روزے کے لیے 2 خوشیاں ہیں، افطار کی خوشی اور اپنے رب سے ملنے کی خوشی۔ روزے کا منہ سے آنے والا خوشبو جسے لوگ ہلکا مانتے ہیں، اللہ کے لیے مسک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ روزے جنت ہے اور جتنا ایمان اور اخلاص بڑھے گا اتنا ہی انعام بھی بڑھے گا، 10، 20، 70 یا 700 گنا۔ پریے بھائیو، اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو اور اپنے ونش کو سدھاریں۔ افطار سے پہلے صرف 3 بار چھوٹا درود پڑھیں، یہ سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گا اور اللہ اس پل میں آپ کی حالت جانتا ہے۔ پورے اس عمل اور تسبیح کو رمضان کے افطار کے سمے کھجور پر پڑھیں، اللہ کی اجازت سے آپ کے رزق اور برکت میں بڑھوتری ہوگی۔ روزہ اور قرآن دونوں ہی قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ آپ کا شفاعت کرے گا اور قرآن بھی۔ اس لیے رمضان کو بے وجہ ویرتھ مت جانے دیں، اسے ایک ایماندار نصیحت اور محبت بھرا سندیش مانیے، لیکن اس موقع کو کبھی مت کھوئیے۔ شاید آپ بہت سارے عمل نہ کر پائیں، لیکن افطار کے سمے اس کام کو چھوڑنا مت۔ جب آپ اپنی میز پر بیٹھیں، چاہے وضو میں ہو یا کھڑے ہو یا بیٹھے ہو،
کھجور کو اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھے اور ترجنی کے بیچ پکڑے اور دوسری انگلیوں سے تسبیح گنے۔ اس 1 منٹ میں اللہ کی رحمت آپ پر برسنی شروع ہو جائے گی۔ یہ کام کیول 1 منٹ لیتا ہے، لیکن یہ آپ کے قدر بدل سکتا ہے، حالات سدھار سکتا ہے اور بھلائی اور برکت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ یہ سندیش بہت لوگوں تک پہنچے گا، لیکن ہر کوئی اس کا پالن نہیں کرے گا۔ جو لوگ اس موقع کو اپنائیں گے اور اسے سچائی سے کریں گے، وہی اصلی خوش قسمت ہوں گے۔ یہ کام لمبا یا جٹل نہیں ہے، بلکہ آسان اور سنکشپت ہے، اس لیے اسے یاد دلانا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ میں سے کوئی تب تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ عمل محبت اور نصیحت کے طور پر بتا رہا ہوں۔ آپ کی کوئی بھی بڑی ضرورت یا مقصد ہو، اللہ اسے پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تسبیح پوری کرنے کے بعد 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ کیول کچھ سیکنڈ لیتا ہے۔ ان شبدوں میں 3 مہان وشیشتائیں ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ یہ شبد سادھارن نہیں ہیں۔ افطار کے اس مبارک پل میں انہیں پڑھنے سے ان کا اثر اور نور الگ ہوتا ہے۔ اگر انسان ان کے رہسیہ کو جان لیتا تو اپنی زبان سے انہیں کبھی الگ نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ سے ورنت ہے کہ اگر کوئی رمضان کے دن بنا کسی قانونی چھوٹ یا بیماری کے روزہ نہ رکھے تو پوری عمر کا روزہ بھی اس دن کے فضل کو نہیں پا سکتا۔ اسی لیے اس مہینے کا روزہ کبھی بیکار مت جانے دے۔ بیمار یا سفر پر ہونے کی استھتی میں چھوٹ ہے، لیکن بنا کارن چھوڑنا بہت بڑا نقصان ہے۔ رمضان کے اس پوتر موقع کا فائدہ اٹھائیے۔ افطار کے سمے کھجور کو پکڑے اور اوپر بتائے گئے آیت کو 11 بار پڑھیں۔ جب آپ اسے 11 بار دہرائیں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے اور اللہ آپ کے لیے اجازت اور برکت کے دروازے کھول دے گا۔ یہاں تک کہ غریب، ضرورت مند اور جو قرض میں ہیں، اگر ایمانداری سے یہ عمل کریں گے تو اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ رمضان کے یہ پل رحمت اور دان کے سمے ہیں۔ جنت کے دروازے کھلتے ہیں، نرک کے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان بند دیے جاتے ہیں۔ اس سمے دعا کریں، اللہ کی رحمت کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اپنی ضرورتوں کو اس کے سامنے رکھ دیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کی ہماری روحیں انتظار کرتی ہیں، دن اسے دیکھتی ہیں اور راتیں اس کا بے صبری سے انتظار کرتی ہیں۔ یہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس آیت کو سامانیہ مت سمجھیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک آدمی نے اسی آیت کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے ترنت اس کی دعا سویکار کی اور اندھا آدمی اپنی روشنی پا گیا۔ یہی شبد تھے جنہیں بشر اللہ حافی نے زمین پر گری ہوئی کاغذ پر لکھا ہوا پایا، اسے اٹھایا، مہکایا اور اونچے استھان پر رکھا۔ اللہ نے اسے سمانت کیا اور اس کی شان بڑھائی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی اپنے کتابوں کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ اس پورے عمل اور تسبیح کو رمضان کے افطار کے سمے کھجور پر پڑھیں۔ اللہ کی اجازت سے آپ کے رزق اور برکت میں بڑھوتری ہوگی۔ جب کوئی بسم اللہ کے ساتھ اللہ کی شرن میں آتا ہے تو اس میں بچاؤ کی برکت ہوتی ہے۔ یہ شبد بہت مہان ہیں اور ان میں اللہ کا نام اور اس کی وشیشتائیں رحمان اور رحیم چھپی ہیں۔ انہیں 11 بار پڑھیں اور پھر اس دعا کے ساتھ، ربی مجھ پر معاف کر اور رحمت کر، کیونکہ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیول 1 بار بھی پڑھنا کافی ہے۔ سلمان علیہ السلام نے اپنی مسز بھیجی کو ان شبدوں کے ساتھ شروع کیا اور ودوانوں کے انوسار اس میں رہسیہ اور برکت چھپی ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو ہلکی سانس کھجور پر اڑائے اور پھر اسے کھائیں۔ اللہ کی اجازت سے دیکھیے کہ کیسے بادھائیں دور ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں اور بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ عمل آسان ہے، لیکن اس کا اثر بہت مہان اور برکت دار ہے۔ یہ کام کٹھن نہیں ہے، بلکہ بہت ہی سرل اور آسان ہے۔ دعا، جسے میں اب بتاؤں گا، شبدوں میں چھوٹی ہے لیکن ارتھ میں بہت بڑی ہے۔
یہ تھوڑے شبد ہیں لیکن اللہ سے دو سب سے بڑی چیزیں مانگتے ہیں۔ پہلا معافی، کہ وہ آپ کے گناہ معاف کرے اور آپ کے دوش چھپائے۔ دوسرا رحمت، کہ وہ آپ کی دنیا اور آخرت کو سدھار دے۔ جب آپ کہتے ہیں ربی مجھ پر معاف کر، تو آپ اپنی کمی اور فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ معافی آپ کے گناہ مٹاتی ہے، دل کو ہلکا کرتی ہے اور دل میں سکون بھرتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں اور رحمت کر، یعنی ہے رب میری دنیا اور آخرت کو سدھار دے۔ دنیا میں ہر انسان کچھ چاہتا ہے، قرض کی پورتی، شادی، سنتان، گھر یا وسترت رزق۔ جب یہ دعا اللہ کی رحمت کے ساتھ مانگی جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آخرت میں بھی یہی رحمت آپ کے لیے بچاؤ بنتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی رمضان کو پا کر بھی معافی نہ پائے تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اس مہینے کو ایک بہت بڑی کمائی سمجھیے، یہ دعا 11 بار پڑھیں، ربی مجھ پر معاف کر اور رحمت کر، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت قرآن کی سورہ المومنون کی 118ویں آیت ہے۔ چھوٹے شبد ہیں لیکن اثر بہت بڑا ہے۔ جو اسے ایمانداری سے پڑھتا ہے اس کے چھوٹے اور بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دل نرم ہوتا ہے، عرشا اور دشمنی دور ہوتی ہے اور دل میں سکون اترتا ہے۔ یاد رکھیے کہ پہلے آپ نے درود پڑھا اور پھر یہ آیت، اب یہ دعا ہے، اس کے بعد آپ باقی عمل پورا کریں گے۔ فرشتے آپ کے لیے دعا کرنے لگیں گے اور اللہ آپ کے لیے چاروں طرف دائیں بائیں پورب اور پشچم دروازے کھول دے گا۔ جتنی دعا کی جائے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ میں بھروسہ بڑھتا ہے۔ جب معافی اور رحمت ساتھ ہو تو دنیا اور آخرت دونوں سدھارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ایماندار بندے کا ہتھیار کہا۔ سنکشپت لیکن جامع دعا سب سے ادھک برکت اور اثر دیتی ہے۔ جو اسے ایمانداری سے کرتا ہے اللہ جلدی سے اس کا دل شانت کر دیتا ہے اور اس کے حالات سدھار دیتا ہے۔ اب آپ اسے روزانہ رمضان کے افطار کے سمے کھجور پر پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ الکوثر 11 بار اور سورہ الاخلاص 11 بار پڑھیں۔ ہلکی سانس کھجور پر اڑائیں اور کھا لیں۔ اللہ کی اجازت سے دل میں سکون آئے گا، برکت کھلے گی اور آپ کے کام آسان ہوں گے۔ جو اسے ایمانداری سے کرتا ہے اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ اگر کوئی اپنے کمزوری کو اللہ کے سامنے سویکار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آشا کا دروازہ کھولتا ہے اور دل میں یقین کا نور جلاتا ہے۔ معافی، رحمت، دعا، نبی پر درود اور ان پوتر سورہ کی تلاوت کو افطار کے سمے اپنی عادت بنائیے۔ آپ اس کا اثر اس دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں بھی۔ کو ایماندار بندے کا ہتھیار کہا۔ سنکشپت لیکن جامع دعا سب سے ادھک برکت اور اثر دیتی ہے۔ جو اسے ایمانداری سے کرتا ہے اللہ جلدی سے اس کا دل شانت کر دیتا ہے اور اس کے حالات سدھار دیتا ہے۔ اب آپ اسے روزانہ رمضان کے افطار کے سمے کھجور پر پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ الکوثر 11 بار اور سورہ الاخلاص 11 بار پڑھیں۔ ہلکی سانس کھجور پر اڑائیں اور کھا لیں۔ اللہ کی اجازت سے دل میں سکون آئے گا، برکت کھلے گی اور آپ کے کام آسان ہوں گے۔ جو اسے ایمانداری سے کرتا ہے اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ اگر کوئی اپنے کمزوری کو اللہ کے سامنے سویکار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آشا کا دروازہ کھولتا ہے اور دل میں یقین کا نور جلاتا ہے۔ معافی، رحمت، دعا، نبی پر درود اور ان پوتر سورہ کی تلاوت کو افطار کے سمے اپنی عادت بنائیے۔